آپ ملک کے ایک جید علماء کرام میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کیا بچپن میں آپ کے والد محترم بھی کیا ایک عالم دین تھے یا ان کا کوئی اور پیشہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو عالم دین بننے کا اتنا شوق پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد محترم بیسیکل وہ ذمہ دار تھے، جٹ فیملی سے تعلق ہے۔ وہ ذمہ دار تھے، ذمہ دارہ ہی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے ہمیں پالا اور ہمیں تعلیم دی، دین اور دنیاوی تعلیم، لیکن اس تعلیم میں زیادہ حصہ جو ہے، زیادہ کریڈٹ جو ہے نا، وہ میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے۔ میری والدہ محترمہ شروع سے ہی دیندار تھی اور شروع سے ہی ان کا شوق تھا کہ میں عالم دین بنوں، اور میرا بھی یہ شوق تھا کہ میں قرآن و حدیث کا عالم بنوں، قرآن و حدیث بیان کروں۔ ہمارے گاؤں کے مولانا عبداللہ نثار صاحب ہیں، وہ تقریریں کرتے تھے، ان کی تقریریں میں لکھتا تھا، پھر مولانا یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنتا تھا، پھر ان کے شعر لکھتا تھا، وہ شعر لکھ کے میں یاد کرتا تھا، وہ میں پڑھتا رہتا تھا، گنگناتا تھا وہ شعر۔ مجھے بڑا شوق تھا تقریر کرنے کا شروع سے ہی۔ میں جب مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت جب چھٹیاں ہوتی تھی رمضان میں، تو رمضان کو سرگی کے ٹائم، جب سحری کے ٹائم ہم جگایا کرتے تھے نا، میں جگایا کرتا تھا، اس وقت مجھے بڑا شوق تھا 3 بجے جا کے سپیکر کھول کے کہنا اتنا ٹائم رہ گیا ہے، اٹھو سحری کا انتظام لے، ساتھ وہ شعر بھی پڑھنے۔ یہ میرا شوق تھا۔ بعض ہمارے گاؤں میں 1-2 ساتھی تھے، وہ آ کے سپیکر بند کر دیتے تھے کہ آپ نے ویسے شور مچایا ہوا ہے، لوگ گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی میں اپنی ہمت نہیں ہارتا تھا، لیکن شروع سے ہی میرا شوق تھا۔ 2 چیزیں انسان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں، ایک شوق، ایک خوف۔ خوف خواہ وہ والد کا ہو یا والدہ کا ہو یا استاد کا ہو یا کسی بھی بڑے کا ہو، جب انسان کے دل میں خوف آ جائے گا نا، خوف اور شوق ہوگا کہ میں نے یہ بننا ہے، کہ میں نے خطیب بننا ہے، میں نے عالم دین بننا ہے، میں نے تقریریں کرنی ہے، میں نے قرآن و حدیث بیان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب، آپ نے خطابت کا سلسلہ تقریباً کب سے شروع کیا ہوا ہے؟ میں ویسے تو تقریریں بچپن سے ہی کرتا تھا، گاؤں میں درس وغیرہ، تھوڑے بہت درس جو ہے، تھوڑے اور زیادہ درس جو ہے وہ دیتا تھا، لیکن میں میں نے جب تعلیم حاصل کی ہے نا مدرسہ میں، اس دوران میں نے کوئی جمعہ نہیں پڑھایا، کسی مسجد میں بچے نہیں پڑھائے، کسی مسجد میں نمازیں نہیں پڑھائی، میں نے صرف تعلیم حاصل کی ہے۔ تو میرا یہ ذہن تھا اور میرے بزرگوں کا اور میرے اساتذہ کا یہ ذہن تھا، پھر ساری زندگی آپ نے تقریریں ہی کرنی ہے، لیکن آپ دل لگا کے محنت کر کے پڑھ لو۔ میں نے الحمدللہ دل لگا کے 7 سال تک مدرسوں میں پڑھا ہے۔ 2 ہی ادارے ہیں، ایک جامعہ عربیہ ہے اور ایک جامعہ اسلامیہ ہے۔ کچھ دیر میں جامعہ محمدیہ میں بھی تھوڑی دیر پڑھا ہوں، گجرانوالہ میں، وہاں میں نے حافظ عمران صاحب ہیں اور دیگر اساتذہ تھے جن سے میں نے پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں جامعہ اسلامیہ میں ہی داخل ہوا، وہاں ہی جا کے میں نے 2 سال تک مولانا ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم پڑھی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا فاروق احمد راشد صاحب سے بخاری پڑھی۔ علاقہ آپ کا پسرور ہے اور شادی آپ کی قصور میں ہے، مگر آپ کو لاہوری کیوں آپ پکارتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری آف لاہور میں قصور کا علاقہ کیوں نہیں پکارا جاتا، حالانکہ آپ کی ایک شادی قصور میں اور دوسری لاہور میں ہے؟ کیا کوئی اگر آپ کے جماعت میں سے احباب ضلع قصور آپ کے نیچے لکھ دے اشتہار میں، تو آپ کیا اس کو اچھا سمجھیں گے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو آبائی گاؤں ہے نا، قصبہ ہے، وہ میں نے بتایا ہے، وہ پسرور کے قریب رتا جٹھول ہے۔ وہ ادھر میرا بھی بھائی بھی رہتا ہے، میری بہنیں بھی ادھر ہیں، بہن بھی ادھر ہے، والدین میرے تھوڑی دیر ہوئی ہے، نومبر میں میری والدہ فوت ہوئی ہے، اس سے پچھلے سال ستمبر میں میرے والد محترم فوت ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے سارا کچھ وہ اسی گاؤں میں ہے، اس گاؤں کی نسبت پسرور کے ساتھ ہے۔ تو میری جو تقریباً استاد تھے، میں نے پہلے مولانا یوسف جٹھول لکھتا تھا، پھر مولانا یوسف یزدانی لکھنے لگا، لیکن وہ میری سسرال والے اور میرے اساتذہ جو کاموکی میں میرے پہلے سسرال ہے نا، وہاں تقریباً 1996 میں میری پہلی شادی ہوئی تھی، مئی کے مہینہ میں، 16 مئی کو۔ تو دوسری شادی جو ہے وہ 2005 میں نے کی قصور میں۔ ہاں جی، قصور میں ہی ان بچوں کو میں نے مکان بنا کے دیا ہے، ادھر ہی وہ رہتے ہیں۔ میری جو وائف ہے نا پہلی، وہ لاہور میں رہتی ہے، لیکن شادی میری کاموکی میں ہوئی ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ ادھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ مولانا یوسف پسروری لکھا کریں، تو میرے استاد مولانا اعظم صاحب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ پسروری لکھیں نا. آپ وہاں پسرور کے مولانا رفیق خان پسروری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر اور عالم دین تھے، اور حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے والد محترم ہیں، وہ ہمارے بہت پیارے اور بہت ہی پیارے بھائی ہیں. رانا شفیق خان پسروری، رانا خلیل خان پسروری، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی نسبت سے ان کا نام پسروری تھا تخلص. میں نے بھی پسروری لکھنا شروع کر دیا، پسرور کے ساتھ گاؤں ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں پسروری لکھتا ہوں. تو وہ پسروری ایک پہچان بن چکی ہے. اب لاہوری لکھیں تو یہ ایک نواں کٹا کھول جائے گا، وہ فائدہ کو نہیں.